السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے پہلے نماز کے آداب اور اس میں خشوع پیدا کرنے والے کچھ اعمال کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ جب ہم نماز ادا کریں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھی جائے تاکہ اس میں خشوع پیدا ہو سکے۔ ہم اس تصور کے ساتھ ٹھہریں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کچھ عرض کر رہے ہیں، کچھ فریاد کر رہے ہیں اور کچھ لینے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح آدمی دنیا میں ایک بڑے عہدیدار، کوئی منسٹر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی بڑا سینئر عہدیدار ہے، تو اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا، اس کے ساتھ ملاقات کا جو انداز ہوتا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ ہم جب اللہ جو ذوالجلال والاکرام رب العالمین قادر مطلق ہے اس کے سامنے جب ٹھہریں تو کس طرح سے ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ یہی ہے نماز کے اندر خشوع، کہ اگر اس تصور کے ساتھ ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اسی کو حدیث میں احسان کہا گیا۔ جیسے کہ حضرت جبرائیل نے جب یہ سوال کیا تھا کہ عبادت میں حسن عمل کیسے ہوتا ہے، احسان کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی ایسے بندگی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تو ہمیں اسی تصور کے ساتھ شروع کرنا چاہیے نماز۔ تو وہ چیزیں جو خشوع اور خضوع یا کنسنٹریٹ کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، ان کی وجہ سے کوئی خلل یا حرج پیدا ہو سکتا ہے، ان کو دور کریں ہم، اور ان کو دور کرنے کے کچھ آداب بتائے گئے اس کے اندر۔ جیسے کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ بحضرت طعام ولا ہوا یدافعہ الاخبثان، کہ جب آدمی کو قضائے حاجت کی ضرورت ہو تو پہلے وہ چلا جائے، فریش ہو کر آ جائے، تازہ وضو کر لے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو پیشاب کی ضرورت ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اب دوبارہ کون وضو کرے گا، اسی وضو میں کام چلا لو۔ اب ایک طرف پیشاب کا تقاضا ہے اور دوسری طرف آپ نماز کی نیت کر کے ٹھہر گئے، تو آپ بتائیے خشوع کہاں سے پیدا ہو سکے گا۔ اسی طرح سے اگر آدمی کو بیت الخلاء کی ضرورت پیش آ رہی ہو تو پہلے ٹوائلٹ چلے جائے، اس کے بعد تازہ وضو کرے، کہ ہم نماز میں ٹھہریں تو فوکس کر سکیں، توجہ دے سکیں۔ مقصد یہ ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ ہم ایک طرف نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ساری توجہ اس بات پر ہے کہ جو ہی نماز ختم ہو میں ٹوائلٹ جاؤں گا، تو اس طرح سے نماز کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے کھانے پینے کے مسئلے میں بھی بات کہی گئی۔ آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہو، کھانا سامنے ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہلے نماز پڑھ لوں بعد میں اطمینان سے کھانا کھاؤں گا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جلدی جلدی نماز پڑھو پھر اطمینان سے ہم کھانا کھائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جلدی جلدی کھانا کھا لیجئے، اطمینان سے پھر نماز پڑھیے۔ تو وہ اس کے لیے کیا ہے، جب بھوک تقاضا ہو کھانے کا، کھانا بھی تیار ہے، تو آپ پہلے کھانے سے فارغ ہو جائیے، پھر اس کے بعد میں آپ نماز کی طرف متوجہ ہوئیے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ نماز میں آدمی کنسنٹریٹ کر سکے گا، توجہ کر سکے گا، اور اپنے دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ جو بھی وہ دعا کرے گا تو اس دعا کے اندر ایک فائدہ اور ایک برکت بھی ہوگی۔ ورنہ کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، بھوک کا تقاضا ہے، پھر آپ نماز کے لیے ٹھہرے ہوئے ہوں تو خشوع کہاں سے پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جب نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی بات، صلاۃ الجنازہ کے موقع پر لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کے ساتھ اوپر دیکھتے ہیں۔ حالانکہ نماز میں اس طرح سے اوپر دیکھنے، دائیں اور بائیں نظریں گھمانے سے منع کر دیا گیا۔
توجہ ہماری سامنے ہو سجدہ گاہ پر، یعنی جو آدمی کے سامنے جو بھی حصہ ہے بس وہیں پر اس کی نظر ہو، ادھر ادھر نہ ہو۔ ایک تو یہ خلاف سنت ہے کہ آدمی ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آدمی ادھر ادھر دیکھے گا تو اس کی توجہ بھی پھر ظاہر ہے کہ ادھر ہی چلی جائے گی، اور بہت ممکن ہے کہ آپ کی نظر ادھر گھوم رہی ہے، ادھر کوئی ہے، تو آپ پھر جو پڑھ رہے ہیں اس میں بھی خلل ہوگا، کیونکہ اب آپ کی توجہ بٹ گئی، کچھ حصہ ادھر اور کچھ حصہ ادھر جو دیکھنے میں لگ گیا آپ کا، تو آپ نہ دیکھتے تو آپ کی توجہ ایک طرف ہوتی، لیکن اس دیکھنے کی وجہ سے آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوگی۔ اسی طرح سے اب یہ تو ہے نہیں کہ اختر شماری کرنے لگ جائیں کہ ستارے کتنے ہیں کیا ہیں، آسمان اپنی جگہ پر ہے، آپ نماز کے بعد دیکھ لیجئے اگر دیکھنا چاہتے ہوں تو، مگر نماز توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، کہ نماز میں جو ادھر ادھر توجہ ہوتی ہے، دائیں بائیں لوگ جو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں جب میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ دراصل شیطانی جھپٹ ہے، کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، اور اگر اس سے وہ آپ کو نماز سے روک نہیں سکتا تو پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ نماز سے آپ کا جو اجر و ثواب کا حصہ ہے وہ گھٹا دیا جائے، کٹوتی کر دے اس میں۔ اور کٹوتی کیسے ہوگی؟ نماز میں بے توجہی سے۔ اگر خشوع میں خلل اندازی ہو تو پھر ثواب جو ملنا چاہیے وہ بھی کم ہونے لگ جائے گا۔ تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری توجہ ادھر ادھر بٹ جائے، نگاہ ادھر ادھر ہو، تو اسی لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، کہ شیطان چاہتا ہے کہ پورا نماز سے اگر نہ روک سکے تو کم سے کم اجر و ثواب سے کٹوتی کروا دے، چوکن نہ رہیے۔ پھر اسی طرح نماز کے آداب میں ایک بات کہی گئی کہ قبرستان میں نماز نہ ادا کی جائے، اور اسی طرح سے جہاں سامنے قبریں ہیں تو وہاں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ شرک یا شرک کی طرف لے جانے والے راستے، روٹس، ان پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ تو دیکھیے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، کہ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ تم نہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو اور نہ قبروں پر بیٹھو، ان دونوں چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ بہت ساری جگہوں پر، خاص طور پر قدیم جو مساجد ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ میں، وہ عموماً یا تو پہلے ایک رواج تھا کہ قبرستان سے لگی ہوئی مساجد بنائی جاتی تھیں، یا پھر ان مساجد کے اندر قبریں بھی ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ سامنے اگر قبر ہو رہی ہو تو نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ بے شک آپ کے ذہن و دماغ میں شرک نہیں ہوگا کہ آپ قبر کی پوجا یا پرستش نہیں کر رہے ہوں گے، مگر اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اور یہی شرک کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ پہلے شیطان نے جو شرک شروع کروایا، ایسے نہیں کہ لوگوں سے کہا ہو کہ تم قبروں کی پوجا اور پرستش کرو، بلکہ آہستہ آہستہ اس کی طرف وہ لے کر گیا۔ تو اس سے جو قبریں ہیں ان کے آگے رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو سامنے دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ قبریں الگ ہو جائیں اور مسجد کی باؤنڈری الگ ہو جائے، پھر تو وہاں ٹھیک ہے، کیونکہ مسجد جو نماز کی جگہ ہے، مسجد کا مطلب جو نماز گاہ، عبادت کے لیے جو مختص ہال یا جو جگہ ہوتی ہے، اگر اس حصے میں قبریں نہ ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ آگے پیچھے کہیں قبریں ہیں، جیسے کہ پرانی مساجد میں عموماً ہوتا ہے، اور شہری زندگی میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جگہ تنگ ہوتی ہے، بہت گراں ہوتی ہے، خریدنا لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ پھر بہت ساری جگہوں پر مساجد کے ایکسٹینشن، توسیع وغیرہ پر حکومتی طور پر بڑی پابندیاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ پرانی مساجد کو چھیڑیں گے
تو ہو سکتا ہے ان کو پرمیشن ہی نہ ملے دوبارہ مسجد بنانے کے لیے. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے وہ مجبور بھی ہوتے ہیں کہ ان مساجد کو اسی حالت میں رکھا جائے اور اس کی توسیع آگے پیچھے کی جائے. اگر یہ کوئی بات ہو تو پھر کم سے کم یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ قبروں کے سامنے ہم عبادت نہ کریں. تو اس کا طریقہ یہ کہ احاطے کے اندر قبریں محصور کر دی جائیں، قبریں الگ ہو جائیں گی، پھر جو نماز کی جگہ ہے وہ الگ ہو جائے گی. تو پھر اس کے بعد اگر آدمی اس میں نماز وغیرہ پڑھ رہا ہو، کوئی قبریں سامنے نہ آ رہی ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے. کبھی راستے میں بھی قبریں ہو سکتی ہیں، کبھی وضو خانے کی جگہ بھی قبریں ہو سکتی ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا، خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں پر یہ جو میں نے کہا وہ پابندیاں وغیرہ اس طرح کی ہو رہی ہوں. اسی طرح سے نماز جو آدمی پڑھ رہا ہے اس کے لیے ایک مسئلہ ہے سترہ. سترہ کیا ہے؟ سترہ کا مطلب نمازی اپنے آگے کوئی ایسی رکاوٹ رکھے کہ دور سے دیکھنے والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے. علامت وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. مثلا آپ سامنے اپنا بیگ رکھ لیں، اگر آپ کے ہاتھ میں لکڑی ہے تو وہ سامنے رکھ دیں. یا اسی طریقے سے اگر آپ کی گاڑی ہے اور صحرا وغیرہ میں آپ سفر کر رہے ہیں کنٹری سائڈ پر، تو گاڑی کو اس طرح سے کھڑا کریں کہ اس کے پیچھے آپ ٹھہر جائیں، یعنی گاڑی ایک آڑ بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی. اور مساجد کے اندر اگر اب آپ ہیں اور ہال مسجد کا بہت بڑا ہے تو جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی اس کی رکاوٹ، جیسے کوئی چیئر ہے یا اسی طرح کوئی رحال وغیرہ جو ہے، کوئی اس طرح کی چیز، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم وہ کوئی سامنے سجدے کی قریب رکھ لیں تو اس کے آگے سے جو گزرنا چاہے گا تو اس کے لیے بھی گناہ نہیں ہوگا، نماز پڑھنے والے کی نماز میں بھی کوئی خلل اندازی نہیں ہوگی. پھر آنے جانے والے بھی اپنا راستہ چلتے رہیں گے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کوئی چیز رکھے بغیر، خاص طور پر سنت نوافل وغیرہ کی ادائیگی میں، جیسے بعض لوگوں کی بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، بہت بڑا حال ہے، وہاں پر آپ نیت کر کے ٹھہر گئے نماز کی، اب مین گیٹ کے سامنے آپ ٹھہرے ہوئے ہیں. اب جو لوگ، کوئی جلدی جانا چاہتا ہے، کسی کی اپنی کوئی ضرورت ہے، اب آپ رکاوٹ بن گئے، اب وہ گزرتا ہے تو وہ بھی گناہ گار، اور آپ نے احتیاط نہیں کی تو آپ بھی گناہ گار ہوئے. تو آپ کی نوافل کی وجہ سے آپ دوسروں کے لیے حرج بن رہے ہیں. یہ چیز درست نہیں ہے. تو دونوں کو یہاں پر ایک حکم دیا جا رہا ہے. نمازی کے لیے یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے آگے کوئی آڑ، کوئی رکاوٹ رکھ لے، اسی کو سترہ کہا جاتا ہے، اور یہ ضروری حکم ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو رکھیں چاہے تو نہ رکھیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ اس میں بڑی غفلت برتتے ہیں. اب آپ دیکھیں خاص طور پر جمعہ کے دن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کام کاج سے مختصر وقفہ لے کر آتے ہیں، فرض نماز کے فوری بعد ان کو مسجد سے نکلنا ہوتا ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پوری سنت نوافل وغیرہ وہیں ٹھہر کر پوری پڑھیں. اب انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کون گزرنا چاہتا ہے، کس کے پاس ٹائم کم ہے. تو گویا آپ اپنی نوافل کی وجہ سے ساری پبلک کو روکے ہوئے ہیں. تو یہ خود غلط بات ہے. یا تو آپ ٹھہر جائیے آرام کے ساتھ، جب لوگ نکل جائیں پھر آپ مناسب جگہ جا کر نماز پڑھ لیں. یا نفل وغیرہ آپ کو پڑھنی ہو تو سب سے بہتر جگہ تو گھر ہے. فرض نماز کے لیے مسجد، اور غیر فرض جو بھی نماز ہے، نوافل سنت وغیرہ، اس کی ادائیگی اگر آدمی گھر میں کرے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، اس کو ثواب زیادہ ملے گا. تو آپ نہ رکاوٹ بنیں گے لوگوں کے لیے اور نہ ہی اپنے آپ کے لیے آپ کی نماز میں کوئی خلل اندازی ہوگی. تو اب اس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیہ، کہ اگر راوی کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے، راوی کہتے ہیں نمازی کے سامنے سے جو لوگ گزرنے والے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ کتنے بڑے گناہ کا کام ہے نمازی کے آگے سے گزرنا، تو پھر وہ یہ ترجیح دے گا کہ 40 کے لیے وقفہ کرے. اب 40 دن ہیں، 40 ہفتے ہیں، 40 مہینے ہیں، اس سلسلے میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی راوی کو.
مگر یہ ہے کہ اس سے چاہے 40 دن ہی لے لیں آپ، مطلب یہ ہے کہ گزرنے سے زیادہ وہ پسند کرے گا کہ اگر مجھے 40 دن بھی رکنا پڑ جائے رک جاؤں گا، مگر اتنا گناہ میں اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا، بھلے مجھے 40 دن یہاں رکنا پڑ جائے۔ یہ ایک مثال دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی نماز 40 دن کی تو نہیں پڑھتا نا اکٹھے، کہ ایک ہی وقت میں تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک 40 دن کا وقفہ تو نہیں ہوتا۔ یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ گزرنا کتنا بڑا سیریس ایشو ہے، کتنا زیادہ اس کی وجہ سے گناہ ہو سکتا ہے، تو گزرنے کے بجائے وہ ترجیح دے گا کہ میں رکے رہوں چاہے اتنا ہی لمبا عرصہ گزر جائے، مگر میں نمازی کے آگے کراس کر کے نہ جاؤں۔ یہ اس کے لیے پیغام، گزرنے والے کے لیے، اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ سترے کے بغیر تم نماز نہ پڑھو۔ یہ ہے اعتدال اسلام کا، دونوں کے لیے ایک ایک پیغام دیا گیا۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ نوافل وغیرہ کا مسجد میں بھی اگر آپ اہتمام کریں تو سترا اپنے سامنے رکھ لیا کریں، یا پھر ایسی جگہ پڑھیں جیسے کوئی ستون ہے، کوئی دیوار ہے، تاکہ آنے جانے والوں کے لیے کوئی خلل نہ ہو۔ اور دوسری طرف گزرنے والے کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے، کیونکہ یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ اور ایک اور مسئلہ یہ بتایا گیا کہ جب مسجد میں ہم پہنچیں اور وہاں فرض نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہو، پھر کیا کریں؟ نفل، سنت، نو، اس طرح سے غلط ہے۔ فرض نماز جب کھڑی ہو رہی ہو تو پھر سنت، نوافل وغیرہ کوئی نماز اس وقت نہیں پڑھی جا سکتی، حتیٰ کہ اگر کوئی سنت کی نیت کر کے نماز شروع کر چکا، ابھی ابتدائی یا درمیانی حصے میں ہے وہ نماز کے، اور تکبیر ادھر اقامت ہو گئی، کیا کرنا چاہیے؟ وہ توڑ دے، وہ اپنی سنت یا نفل توڑ دے، کیونکہ جب اقامت ہو گئی تو پھر اب آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے، الا یہ کہ آپ کی نماز بالکل آخری حصے میں ہے، یعنی آپ نے 2 رکعت کی نیت کی تھی اور بالکل آپ آخری تشہد میں ہیں مثال کے طور پر، اور وہاں پر اقامت شروع ہو گئی، تب نہ توڑیں، پوری کر لیں آپ اپنی نماز، کیونکہ اقامت ہونے اور تکبیر تحریمہ تک آپ اپنی نماز مکمل بھی کر لیں گے اور نماز میں جوائن بھی کر لیں گے، تو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اتنا حصہ نماز کا باقی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی 1 رکعت ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، یا نماز کا اکثر حصہ ضائع ہو سکتا ہے، امام سے مس ہو سکتی ہے نماز، تو پھر توڑ دینا چاہیے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی تکبیر یعنی اقامت کہہ دی جائے تو سوائے فرض نماز کے وہاں کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے ایک عجیب سا ٹپیکل سا مزاج ہو گیا، خاص طور پر فجر کی جو نماز ہے اس موقع پر یہ منظر بعض مساجد میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ادھر نماز ہو رہی ہے، اسی ہال میں، مسجد کے ہال میں دوسرے لوگ سنت کی نیت کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں، ادھر امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور آپ سنت پڑھے جا رہے ہیں۔ بالکل غلط ہے یہ طریقہ حدیث اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے اس طرح کرنا، اور فقہی طور پر بھی یہ چیز غلط ہے کہ جب ایک ہی ہال میں ایک ہی جگہ امام سے آپ 4-5 صفیں پیچھے کھڑے ہو کر صف میں جوائن کیے بغیر اب سنت کی نیت کر کے ٹھہر گئے اور ادھر فرض ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، تو پہلی چیز تو یہ نماز کے ساتھ ایک مذاق ہو گیا، کیونکہ آپ سنت پڑھ رہے ہیں اور ادھر تلاوت بآواز بلند ہو رہی ہے، کیونکہ حال ایک ہی ہے اور مسجد بھی مختصر ہے، تو پوری آواز آپ کو آ رہی ہے، تو آپ نماز میں توجہ کیا کریں گے؟ پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ہر دم فکر ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی اپنی 2 رکعت میں پوری کر کے امام کے ساتھ پہلی رکعت میں جوائن کروں، تو نماز کیسے پڑھیں گے آپ؟ پھر توجہ کیسے دے سکیں گے نماز کے لیے؟ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ آئیں، اگر وقت ہو کوشش کیجئے کہ پہلے سنت پڑھیں فجر کی، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور کسی وجہ سے کبھی اتفاقیہ لیٹ ہو گئے اور فرض نماز کھڑی ہو گئی، پھر سنت وغیرہ نہ پڑھیے، سیدھے فرض میں شامل ہو جائیے۔ سلام پھیرنے کے بعد
چاہے تو آپ فوری طور پر سنت پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ فرض نماز کے بعد سورج نکلنے تک عام نوافل کی اجازت نہیں ہے، لیکن 2 رکعت جو سنت رہ گئی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا نہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے، جیسے بعض لوگ ذکر و اذکار میں بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں تلاوت وغیرہ کرتے ہوئے سورج نکلنے تک، تاکہ اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کر اشراق کے وہ گھر جائیں، اگر اس طرح کی کوئی نیت ہے یا آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ سورج نکلنے کے بعد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یعنی فرض کے فوری بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے 2 رکعت، یا پھر سورج نکلنے کے بعد بھی، لیکن ادھر امام کی نماز چل رہی ہو، بآواز بلند تلاوت ہو رہی ہو، وہیں پر آپ ٹھہر کر سنت شروع کر دیتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کچھ آداب بتائے گئے نماز کے بعد روزے وغیرہ کے بارے میں یا عام نوافل کے بارے میں بھی، کہ کوئی خاص دن تاریخ وغیرہ ہم اپنی طرف سے متعین کر کے نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں نفل، دونوں چیزیں منع ہیں۔ کوئی بھی کام عبادت کا کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اس میں دیکھنا ہوگا کہ سنت سے ہماری کیا رہنمائی ملتی ہے۔ کیوں؟ وہی قاعدہ یاد رکھیے، عبادات توقیفی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اپنی خواہش کے مطابق نہیں کر سکتے۔ عبادت میں ہم پابند ہیں اتباع کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کی ہدایت اور صحابہ کرام کے عمل کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بغیر کوئی عمل کیا جائے گا تو اللہ کے پاس وہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی مناسبت ہو، کوئی بھی رات ہو یا کوئی بھی دن ہو۔ روزہ رکھیں یا نفل پڑھیں، دونوں صورتوں میں دن اور وقت کا تعین کرنا، اپنی طرف سے فکس کر لینا، یہ درست نہیں ہے جب تک کہ وہ شرعی طور پر اس کی کوئی دلیل ہمیں نہ ملے۔ جیسے جمعہ کے دن اگر ہم اپنی طور پر فرض کر لیں کہ میں نفل روزہ رکھوں گا جمعہ کے دن، اکیلا جمعہ کو خاص طور پر، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی یہ سمجھے کہ جمعہ کے دن میں 20 رکعت یا 30 رکعت نفل کے طور پر پڑھوں گا صرف جمعہ کو مخصوص کر کے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے درست کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، سوائے خاص راتوں کے، جیسے لیلۃ القدر ہے مثال کے طور پر، یا خاص موقعوں پر جیسے جمعرات اور پیر کا روزہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ ایسی اگر کوئی چیز ہے تو اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تخصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی، کہ جمعہ کی رات کو مخصوص کر کے، جمعرات ہوگی، دن گزر گیا، اب اس کی رات آتے ہی وہ مخصوص کر کے آپ عبادت کر رہے ہوں کہ صبح جمعہ ہے تو یہ جمعرات کی یہ اب رات شروع ہو چکی ہے تو میں ایکسٹرا نوافل وغیرہ پڑھوں گا، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور ویسے ہی کہا گیا وَلَا تَخُصُّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ، جمعہ کے دن نفل روزے کے لیے خاص مت کرو۔ ہاں، اگر آپ پہلے ایک دن پہلے جیسے جمعرات جمعہ یا جمعہ ہفتہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، یا جمعہ کوئی خاص مناسبت سے آ گیا، جیسے عرفے کا روزہ ہے 9ویں ذی الحجہ کا اور وہ جمعہ کا دن ہے، تب تو آپ رکھ سکتے ہیں اس دن، یا اسی طرح 10ویں محرم ہے پھر بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی مناسب اس موقع سے متعلق کوئی تاریخ آ رہی ہے تب تو آپ جمعہ کے دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر نفل عام روزہ صرف جمعہ کو مخصوص کر کے رکھنے کی اجازت نہیں۔ یا اسی طرح جمعرات کا دن گزارنے کے بعد رات مخصوص کر کے عبادت کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، یا کوئی اس طرح کی مناسبت ہو کہ آدمی کی ایک روٹین ہے کہ ہفتے میں 2 دن میں روزہ رکھتا ہوں اور یہی مجھے سوٹ کرتا ہے اپنے کام کاج اور سہولت کے اعتبار سے، جمعرات جمعہ، تب تو ٹھیک ہے، آگے پیچھے بھی آدمی روزہ رکھ رہا ہے۔ تو دیکھیے ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جمعہ کے موقع پر انہوں نے روزہ رکھ لیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا وہ روزے سے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا اسمتی امس، کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا تھا؟ قالت لا، انہوں نے کہا کہ نہیں۔
قال تریدین ان تصومی غدن، یا کل یعنی ٹمارو روزہ رکھنے کی خواہش ہے تمہاری جمعرات یہ ہفتے کے دن؟ تو انہوں نے کہا قالت لا، نہیں ایسے بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ میں نے جمعرات کو روزہ رکھا نہ ہفتے کو رکھنا چاہتی ہوں، صرف ویسے ہی جمعہ کا میں نے روزہ رکھ لیا۔ قال فافطری، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا پھر افطار کرو۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یعنی روزہ توڑ دو، ختم کر دو روزہ، کیونکہ تمہارا مقصد صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو مخصوص کیا جائے۔ تو پہلے آپ نے پوچھا، دیکھیے، یعنی جمعرات کو بھی روزہ رکھا تھا، جب بتا دیا گیا کہ نہیں، پھر آپ نے پوچھا کہ ہفتے کو رکھو گی، پھر انہوں نے کہا نہیں، تب آپ نے کہا کہ نہیں، پھر اس طرح سے مخصوص کر کے صرف جمعہ کو روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اب اس حدیث کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کوئی دن یا کوئی رات اپنی طرف سے خاص کر کے عبادت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ عبادت کے اندر اتباع ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ تو عبادت کرنے سے پہلے آپ معلوم کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، تاکہ ہماری عبادت سنت کے مطابق ہو۔ اور سنت کے مطابق جو بھی عبادت ہوگی، دیکھنے میں کوانٹیٹی کے اعتبار سے کم بھی ہو، 2 رکعت ہو، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ وہ سنت کے مطابق عمل ہے ہمارا۔ پھر ایک مسئلہ جو بتایا جا رہا ہے، قبر کا ذکر آیا کہ مساجد وغیرہ کے اندر جو قبریں ہوتی ہیں، سامنے قبر کے آگے رخ کر کے آپ نماز نہ پڑھیں۔ اسی طرح قبروں کے بارے میں ایک بات بتائی گئی کہ اسے پختہ نہ کریں، یعنی سیمنٹ گارا وغیرہ لگا کر کانکریٹ وغیرہ کے ذریعے سے پختہ دیوار وغیرہ جو بنائی جائے، یہ بالکل غلط۔ قبر کچی، سیدھی سادی اور سمپل ہونی چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر کو پختہ مت کرو، اور اسی طرح سے قبروں پر بیٹھنا جا کر، یا وہاں پر گنبد مینار وغیرہ کیا کیا بنائے جاتے ہیں، ان چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ تو قبر سیدھی سادی ہونی چاہیے، کچی مٹی کی۔ دفن کرنے کے بعد کچی مٹی جو گڑھا بھرنے کے لیے ڈالی جاتی ہے، اور اس سے پہلے تھوڑی سی بلندی پر، تاکہ بارش وغیرہ ہو اور مٹی دب جائے تو بھی وہ کور کر سکے، اتنی اونچائی، بس اس کے بعد کافی ہے۔ یہ ہے اصل میں مسنون طریقہ قبر کا، کیونکہ قبر پرستی اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ شرک۔ چاہے قبر دوست احباب کی ہو، رشتہ داروں کی ہو، بزرگوں کی ہو، کسی کی بھی ہو، کوئی قبر ہمارے لیے پختہ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور یہ منع کرنے والے کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث کا ذخیرہ اپنے سامنے رکھیے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جو حدیث کی معتبر ترین کتابیں ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا ہدایات دی جا رہی ہیں، تاکہ ہمارا کوئی عمل غلط نہ ہو سکے۔ اور اسی طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ حبشہ میں، ایتھیوپین بیک گراؤنڈ، افریقہ وغیرہ میں اس زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ وہاں پر قبروں میں، وہاں پر عموماً ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، چرچ، کنیسہ، اس کے اندر بھی قبریں بنائی جاتی تھیں، جس سے منع کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل ہم تھوڑی دیر بعد بتائیں گے۔ تو اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ وہاں پر چرچ، کنیسہ وغیرہ، اس میں بھی کچھ قبریں بنائی جاتی تھیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی تو آپ نے کیا فرمایا، اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں۔ اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ یہ وہ قوم ہے جب کوئی بھی نیک آدمی مر جاتا، کوئی صالح آدمی مر جاتا، تو پھر اس کی قبر پر سجدہ، اس کی مسجد وغیرہ بنا لیا کرتے تھے، یعنی سجدہ گاہ بنا لیا کرتے اس کی قبر کو۔ وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، اور وہاں پر کچھ صورتیں، پکچرز، تصویر لگا دیا کرتے تھے۔ یاد رہنا ہے نا کہ کس کی قبر ہے، کون ہے، یہ ان کا ایک انداز تھا چرچ وغیرہ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا اور کہا اولئک شرار الخلق عند اللہ، کہ یہ بہت ہی برے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے۔
کیونکہ یہ شرک کرنے والے ہیں۔ نیک آدمی مر جائے تو اس کی قبر کی پوجا اور پرستش شروع کر دی، وہاں پر پکچر لگا کر، تصویریں لگا کر وہاں پر عبادت کا ایک مراسم عبادت کرنے لگ جاتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو یہودی اور عیسائیوں پر، نصارہ پر۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی وفات کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی قبروں کی پوجا اور پرستش انہوں نے شروع کر دی۔ اس وجہ سے آپ لعنت فرما رہے ہیں۔ قبر پرستی یہ شرک ہے، اور چاہے وہ انبیاء کرام کی قبر ہی کیوں نہ ہو، اس کو پختہ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی شریعت اسلامیہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قومیں جو اس طرح سے انہوں نے غلط کام کیا، اس سے آپ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور پھر آپ نے ہدایت دی لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، گھروں میں نوافل وغیرہ کا اہتمام کرو، تاکہ فرق ہو گھر میں اور قبرستان میں۔ اور اسی طرح وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، میری قبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سے فرما دیا۔ ابو داؤد کی حدیث جو ہے کہ اس میں وہ بھی صحیح سند کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی میں حیات طیبہ مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، عیدہ جشن گاہ، جلوس کی جگہ، یا جس کو ہم آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں عرس کی جگہ، عرس شادی، خوشی کا دن، خوشی کرنے کی جگہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے پناہ مانگی ہے کہ میری قبر کو اس طرح عرس گاہ مت بناؤ، سجدہ گاہ مت بنانا میری قبر کو۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، مجھ پر کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام کا اہتمام کرو، درود پڑھتے رہو، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہو، اور جہاں سے بھی تم پڑھو گے یاد رکھو اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا درود کبھی ضائع نہیں جائے گا، بلکہ یہاں تک کہا گیا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو ثواب ہی ثواب، برکت ہی برکت ہے درود پڑھنے کی۔ لیکن اس کے لیے تخصیص نہیں ہے کہ آپ فلاں جگہ جا کر مدینہ منورہ میں پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں، حدیث میں کہا گیا جہاں سے بھی پڑھو گے فائدہ ہوگا تمہیں۔ اللہ کے لیے ہمارے اعمال کو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ ہمارے لیے مشکلات ہیں، مسافت کی، ڈسٹینس کی ہمارے لیے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہم جہاں بھی ہوں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا اہتمام کرتے رہیں۔ مگر اس کے اندر جو بات کہی گئی کہ ایک تو یہ کہ قبر کو پختہ بنانا شریعت اسلامیہ کے خلاف، قبر کو پختہ بنانے والوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور اسی طرح قبر پر عرس کرنا، میلہ اور اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی جو حرکتیں بعض لوگ کرتے ہیں، کوئی سالانہ کرتا ہے، کوئی مختلف طریقوں سے کرتا ہے، تو یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے، اور ہدایت دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو کہ میری وفات کے بعد میری قبر کو اس طرح سے نہ بنانا، نہ کوئی سجدہ کرے وہاں پر، نہ کوئی اس کو عرس کی جگہ بنائے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی قبروں کے ساتھ اس طرح کرنے سے منع کر دیا گیا، تو آپ بتائیے کون پیر ہے، کون مرشد ہے، کون شیخ ہے جو انبیاء کرام کے مقام و مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ اگر انبیاء کرام کی قبروں سے یہ سب کرنے سے منع کر دیا گیا تو پھر کسی کے لیے بھی یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں قبر پرستی کیسے شروع ہوئی،
شرک کیسے شروع ہوا؟ چاہے آدمی کوئی بھی نیت لے کر جائے، اگر قبر کی جگہ جا کر وہ عبادت کر رہا ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہے، یعنی سجدہ کرنا، وہاں دعا کرنا، وہاں پر طواف کرنا، وہاں نظر و نیاز وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر کوئی قبر کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے تو پھر یہ شرک ہو گیا۔ آپ چاہے زبان سے اس کا اقرار کریں یا نہ کریں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کتنی ایسی مزار ہیں جہاں باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں، لوگ طواف کرتے ہیں، وہاں پر نذرانے چڑھاتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اور پھر یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ فلاں داتا دربار ہے، فلاں غریب نواز ہے، فلاں امیر نواز ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ہے، اسی کا دربار امیر کا ہے، غریب کا ہے، وہی سب کو دینے والا ہے، وہی داتا ہے۔ لیکن ہم نے تقسیم کیسے کیا ہوا ہے؟ تو یہ حدیثیں، یہ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ عقل مندی اس بات میں نہیں ہے کہ ہم اپنی غلطی پر انسسٹ کریں، اصرار کریں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو صحیح بات ملے تو فوری اس کو قبول کرے۔ یہی تو صحابہ کرام کا طریقہ اور کمال تھا۔ جب کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ان تک پہنچایا جاتا، وہ اس کو قبول کر لیا کرتے تھے، اور اپنی جو بات ہے جو خلاف سنت ہوتی، اتفاق سے اگر معلوم نہیں تھا مسئلہ، کوئی بات اس طرح کی ہو گئی اور جو ہی معلوم ہو گیا فوری وہ رک جایا کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو الٹی بحث کرنے لگ جاتے ہیں، گویا کہ نبی کی بات کو میں چھوڑ دوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو میں رون ڈالوں گا، مگر میں اپنی غلط عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر ایمان کہاں ہوا؟ پھر اس کے بعد ایک اور بات جو بتائی جا رہی ہے کہ حدود الہی جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدود مقرر کیے گئے ہیں، یعنی کوئی جو اسلامی حدود وغیرہ سزائیں جو مقرر کی گئی ہیں، اس کے اپنے خاص آداب ہیں، جس کو ہم آج کی موجودہ اصطلاح میں کہتے ہیں پینل لا۔ تو اس میں یعنی کچھ ایسے قوانین ہیں، لاس کے اندر بھی ایسے قوانین ہیں جس کا تعلق سزاؤں کے ساتھ ہے، تو عموماً اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر انڈیویجول، ہر آدمی سزا نہیں دے سکتا۔ میں اگر کسی شرابی کو دیکھوں، کوڑے نہیں مار سکتا جا کر۔ آپ کسی کو دیکھیں چوری کرتے ہوئے، ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ اس کے لیے سخت شرائط اور ہدایات ہیں۔ جو اتھارٹی رکھنے والے یعنی حکومت، وہ اس کو گرفتار کرے گی، پھر اس کا ٹرائل ہوگا، باقاعدہ کیس، اور اس کے بعد میں قاضی جو ہے فیصلہ کرے گا، تو پھر اس کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ اس کا ایک لمبا پروسیس ہے۔ اب وہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اور اسلام کا عدالت کا جو سسٹم ہے، یہ رحمت سراپا خیر سے بھرا ہوا ہے۔ ہر ایک کے لیے رحمت ہے اس میں۔ اگر صحیح طور پر اس پر عمل کیا جائے، معاشرے سے چوری ختم، جرائم کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے اسلام نے مجرم کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں کوئی رو رعایت کی اجازت نہیں ہے۔ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ اونچی برادری کا ہے، بیک گراؤنڈ اس کا جو ہے تھوڑا سا طاقتور ہے تو سزا ہلکی کر دی جائے، یا انصاف اس کے ساتھ پورا نہ ہو، ایک عام آدمی کے ساتھ جو ہے بے انصافی ہو۔ یہ شریعت نہیں کہتی۔ آدمی کا کلر، لینگویج، اس کی زبان، اس کا جو نسب نامہ ہے، اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ کیس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا، اس کے خلاف کون سا جرم لگایا گیا، فرد جرم، اور اسی کا ٹرائل ہوگا، اور قاضی جو ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ ایک موقع پر ایک ایسا اتفاق ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون، جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی برادری تھی، مخزومی، تو مخزومیہ ایک عورت جو ہے، اس سے ایک بڑی غلطی ہو گئی۔ اب قریش کے لوگ، اتنی بڑی برادری کی عورت، اگر اس کو یہ سزا دی جائے، یعنی چوری کی سزا دی جائے، تو بڑی بے عزتی کی بات ہوگی ساری فیملی کے لیے۔
تو انہوں نے چاہا، ابھی نیا نیا تھا نا معاملہ، تو انہوں نے چاہا کہ کوئی سفارشی تلاش کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو اور سفارش کرے، ریکمنڈیشن، کہ یہ سزا اس کو نہ دی جائے، ہلکی پھلکی کوئی سزا دے دیں اس کو، بات ٹال دیں۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ کون ہے جو اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر لاڑ و پیار سے گفتگو کرے۔ تو بڑے جو صحابہ ہیں وہ تو کہنے لگے ہم نہیں جائیں گے اس مسئلے میں۔ تو لوگوں نے تلاش کیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں، ان کو پھانسیں گے، ان کو گھاٹیں گے، اگر وہ سفارش کریں تو ہو سکتا ہے کہ بات بن جائے۔ اس میں آگے چلنے سے پہلے ایک نقطہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام نے کیا سسٹم قائم کیا۔ رنگ و نسل، حسب و نسب، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت زید کون ہے؟ غلام، اور ان کو آزاد کیا گیا تھا، جبکہ عرب معاشرے میں غلام کی کوئی حیثیت نہیں، سلیوری کا جو سسٹم وہاں پر تھا، جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے گھر کے ایک فرد کی طرح عزت دی۔ یہ ان کے فرزند ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا بیک گراؤنڈ، خاندان، حسب نسب کے اعتبار سے کوئی بہت اونچا اور اعلیٰ ہوگا، تو حضرت اسامہ، لیکن ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہاں کے لوگ ان کو تلاش کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا لاڑ و پیار کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے صرف تھیوری اور الفاظ سے نہیں، عمل کے ذریعے سے ثابت کیا کہ عزت اور احترام، شفقت اور مہربانی کا آپ کون زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت اسامہ سے آپ کا اتنا تعلق تھا، اتنے چہیتے تھے وہ۔ ہمارے نبی نے عملی مثال قائم کی، کلر یا خاندان یا ان چیزوں کے پیچھے لوگوں کو لگانے کے بجائے۔ تو بہرحال حضرت اسامہ، انہیں بھی مسئلہ معلوم نہیں تھا، معززین نے ان سے بات کی تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسے عام طور پہ آیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہی بات کی کہ یہ ایک بڑی خاندان کی عورت ہے، تو اس پر یہ سزا نافذ کرنے کے بجائے کوئی ہلکی پھلکی سزا دے دی جائے۔ یہ تھی سفارش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ مبارک بدل گیا اس کی وجہ سے، غصہ اس کا اظہار آپ کے چہرے پر آیا، اور اس کے بعد میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ تعالی، تمہاری یہ جرأت اور ہمت کیسے ہوئی کہ اللہ کے حدود اور قانون الہی میں تم سفارشی بن کر آؤ یہاں پر کہ اس میں تخفیف کر دوں، کمی بیشی کر دوں؟ یہ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جو قومیں پہلے گزری ہیں ان کی تباہی اور بربادی کا ایک سبب یہ ڈبل اسٹینڈرڈ تھا کہ جب معزز گھرانے کا کوئی آدمی کوئی جرم کرتا، پردہ پوشی کرتے، سزا نہیں دیا کرتے تھے، یا ہلکی پھلکی سزا دے کر ٹال دیا کرتے، اور جب عام آدمی وہی جرم کرتا تو ہیوی سزائیں اس کو دیا کرتے تھے۔ یہ تباہی اور بربادی کا ایک بڑا سبب ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی قطعاً گنجائش نہیں۔ پھر آپ نے ایک بہت ایکسٹریم مثال دی، آپ نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یداها، اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس سے بھی یہ جرم ہو جاتا چوری کا، تو میں اس کے لیے بھی وہی سزا دیتا جو کسی عام عورت کے لیے دے سکتے ہیں۔ یعنی چور کی جو سزا ہے وہ بیٹی پر بھی نافذ کی جاتی۔ یہاں ایک اور نقطہ ہے سمجھنے کا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چہیتی بیٹی تھیں، آپ کا مقام بہت اونچا اور اعلیٰ تھا، اور اتنی معزز دیندار خاتون جو ایک مثال ہے دوسروں کے لیے، ان سے چوری کی تو کوئی توقع کر ہی نہیں سکتا، کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا ایک ایکسٹریم یہ مثال ہے کہ اتنی معزز ترین خاتون جو نبی کی خود چہیتی بیٹی ہوں اور جن کا نمونہ دنیا کے سامنے ہو، اگر اس سے بھی یہ غلطی ہوتی تو اس کے خاندان کو دیکھ کر
اس کی نسبت کو دیکھ کر سزا نہیں دی جاتی، جرم کو دیکھ کر سزا دی جاتی ہے۔ تو یہاں یہ بات کلیئر کر دی گئی کہ اسلامی شریعت کے جو آداب ہیں وہ انصاف پر مبنی ہیں۔ جرم کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے معزز ہو یا عام آدمی ہو، چاہے اس کا خاندان کوئی بھی ہو، سزا ایک جیسی ہوگی۔ انصاف کے تقاضے سب کے ساتھ برابر کیے جائیں گے، یہ ہیں اسلامی آداب۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی چیزیں جو لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہوں اس سے بھی منع فرما دیا، بلکہ ہمیں تو یہ ہدایت دی گئی، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ۔ راستے میں چل رہے ہو، گزرتے ہوئے کوئی تکلیف دینے والی چیز وہاں گری پڑی دکھائی دے تو اس کو ذرا ہٹا دو، تاکہ کوئی بعد میں آنے والا پھسل نہ جائے، اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اور اگر کوئی آدمی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیتا ہے تو اس کے لیے اتنا بڑا ثواب رکھا گیا، گویا کہ اس نے صدقہ اور خیرات کی، نیکی کا ثواب اس کو مل رہا ہے اللہ عز و جل کی طرف سے۔ تو ہمیں تو شریعت میں یہ تعلیم دی گئی، آداب و اخلاق ایسے بتائے گئے کہ راستے میں کچرا مت پھینکو، اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے تو اس کو دور کر دو تاکہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ اور اسی کے تحت کچھ اور ہدایات دی گئیں، اتقوا اللاعنین، دو خاص طور پر ایسی چیزیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں، یعنی لوگ گالی گلوچ کریں گے، وہ سبب بنے گی، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ تو آپ سے پوچھا گیا وہ کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں کی لعنت کا سبب بنتی ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، یعنی کوئی شخص جو لوگوں کے راستے میں گندگی ڈال دے، غلاظت ڈال دے، قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جائے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہی ہیں، وہ سب لعنت کرتے ہوئے گزریں گے۔ یا اسی طریقے سے ایسی جگہ جہاں لوگ تھوڑی سی آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جیسے کوئی انتظار گاہ ہے، ویٹنگ ہال ہے، یا بس اسٹیشن ہے، یا بس ڈپو وغیرہ، وہاں پر ایسی کوئی چھاؤں بنائی جاتی ہے کہ لوگ وہاں پر کچھ دیر کے لیے رک سکیں تو ان کو موسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اب وہاں جا کر کوئی غلاظت پھینک دے تو جو لوگ مسافر وہاں پر آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے رکاوٹ بن گئے، تو کیا کریں گے؟ وہ دعائیں دیں گے۔ جو کچرا وہاں پر پھینکنے والا ہے، جو غلاظت وہاں ڈالنے والا ہے، اس کے لیے دعائیں دیں گے، گالی دیں گے، لعنت کریں گے، ملامت کریں گے، اور آپ اس کا سبب بنیں۔ تو ہمیں اس بات سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ لوگوں کی راحت اور لوگوں کے آرام کا خاص طور پر ہم خیال رکھیں۔ اسی طرح سے جیسے کوئی پیشاب وغیرہ کے لیے احتیاط نہ کرتا ہو، جیسے اس سے پہلے بتایا گیا کہ اس کے چھینٹے اچھل رہے ہوں، تو یہ عذاب قبر کا سبب بننے والی حرکت ہے۔ تو آدمی جب بیت الخلاء کے لیے جائے تو دیکھے وہاں پر جگہ وغیرہ، تاکہ ہمارا بدن بھی صاف رہے، کپڑے بھی صاف رہیں، جگہ بھی وہ پاک و صاف ہو، کیونکہ آپ کے بعد بھی کوئی اور استعمال کرے گا تو آپ اس کے لیے ایسی جگہ نہ چھوڑیں جو آپ اپنے لیے پسند نہ کرتے ہوں۔ ایسے ہی فرمایا گیا کہ اگر آپ نہر، ندی، نالے کے کنارے ٹھہرے ہوئے ہوں، بہتا ہوا پانی ہے وہاں ریور وغیرہ کے پاس، اور اسی میں ٹھہر کر پیشاب کر رہے ہوں، تو اس سے منع کیا گیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الماء الراکد، کہ جو پانی ٹھہرا ہوا ہے، لوگ آئیں گے، پئیں گے، جانور پئیں گے، اب اسی میں ٹھہر کر کوئی پیشاب کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ خلاف ادب چیز ہے، تو آپ ہٹ کر پیشاب کیجئے تاکہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ یعنی دیکھیے ہمارا دین یہ سب چیزوں سے ہمارے لیے کیسی رہنمائی کر رہا ہے۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ بتایا گیا، اولاد کے درمیان انصاف، ایک نظر سے سب بچوں کو دیکھو، اپنے بچوں کو، یہ نہ ہو کہ آپ بڑے بیٹے کے لیے کوئی اور نظر، چھوٹے کے لیے دوسری نظر، اسے دے رہے ہیں، تیسرے کو محروم کر رہے ہیں، اسے زیادہ دے دیا، اسے کچھ نہیں دیا۔ یہ جو بے انصافی ہوتی ہے اولاد کے درمیان، پھر ان کے اندر ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے، بغاوت، اور پھر اس کا نقصان ہوگا۔ تو ہمیں جو ہدایات دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ ایک صحابی آئے، اپنے بچے کو وہ کچھ دے رہے تھے، اور ان کی بیگم نے یہ شرط رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیے، کیونکہ شاید ان کو خطرہ تھا کہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو وہ نہ ملے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوگی تو پھر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔
تو جب وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا انہیں بھی اسی طرح کچھ دے رہے ہو؟ تو وہ صحابی نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ بچے تمہارے لیے نیک اور فرما بردار بنے؟ کہا کہ ہاں۔ تو پھر فرما بردار اگر تم بننا چاہتے ہو تو پھر ان کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرو۔ تم ایک بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو اور چاہتے ہو کہ مجھے گواہ بنا لو۔ یعنی مان لیجئے اگر تمہارے پاس 4 بچے ہیں، ایک کو سارا کچھ دے رہے ہیں یا زیادہ دے رہے ہیں اور 3 کو محروم کر دیں گے تو 3 کے اندر ریئیکشن اور بغاوت پیدا ہوگی جو پسند نہیں کی گئی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر دینا چاہتے ہو تو سب بچوں کے لیے ایک جیسا ہی انداز اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ سب ماں باپ کو ایکول سمجھنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔